नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ज़मीन में बसने वाले लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलेंगे तो वो आपको राह हक़ से बहका देंगे। वो तो महज़ इस ज़न के पीछे लगे हुए हैं और सिर्फ़ क़ियास सराइयाँ कर रहे हैं। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन इसकी राह से भटका हुआ है और वो हदायत पाने वालों को भी खूब जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों से मुखातिब होते हुए कि अगर तुम अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया गया हो इसे बेला तकल्लुफ़ खाओ। आखिर क्या बात है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि जो कुछ इसने तुम पर हराम किया है इसे तुम्हारे लिए तफसीलन बयान कर दिया गया है, इल्ला ये कि तुम कोई हराम चीज़ खाने पर मजबूर हो जाओ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बग़ैर इल्म के महज अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगकर दूसरों को बहकाते रहते हैं। आपका परवरदिगार ऐसे हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं। आपका परवरदिगार ऐसे हद से बढ़ जाने वालों को खूब जानता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ज़ाहिर गुनाहों को भी छोड़ दो और छुपे हुए गुनाहों को भी छोड़ दो, और जो लोग गुनाह का काम करते हैं इन्हें जल्द ही इसकी सज़ा मिल जाएगी। हमारा आज का सबक आयत नंबर 121 से लेकर आयत नंबर 125 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 121। वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्नश-शयातीन लयुह्यूना इला औलियाइहिम लियुजादिलुकुम व इन अतअतुमुहुम इन्नकुम ला मुशरिकून। और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो इसे मत खाओ, क्योंकि ये गुनाह की बात है। बिलाशुबा शैतान तो अपने दोस्तों के दिलों में शकूक व एतराज़ात इल्का करते रहते हैं ताकि वह तुमसे झगड़ते रहें, और अगर तुमने इनकी बात मान ली तो तुम भी मुशरिक ही हुए। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस चीज़ पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए वो कुरान की मुतअद्दिद आयात की तस्रीह के मुताबिक हराम है। जिस पर उम्दन अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो इस रूट से हराम है। अगर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो इसके खाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का ज़बीह हलाल है। नीज़ इसकी दलील सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमारे पास लोग गोश्त बेचने आ जाते हैं, वो नया नया इस्लाम लाए हैं, मालूम नहीं उन्होंने ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लिया था या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ख़ुद बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो और इसे खा लिया करो, और ये बुखारी की हदीस है। मज़ीद यहाँ इस आयत में हमें ये बात समझ में आती है कि शिर्क सिर्फ यही नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की परस्तिश की जाए या इसे हाजत रवाई या मुश्किल कुशाई के लिए पुकारा जाए या इसके नाम की कुर्बानी या नज़र न्याज दी जाए, बल्कि अल्लाह के सिवा किसी के हलाल बताए हुए को हलाल और हराम बताए हुए को हराम समझना भी शिर्क होता है, क्योंकि हलाल और हराम ठहराने के जुमला इख्तियारात सिर्फ अल्लाह ही को हैं। ये आयत जब नाजिल हुई तो अदी बिन हातिम जो पहले असाई थे कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अपने उलमा को रब तो नहीं समझते थे। आपने अदी से पूछा, क्या जिस चीज़ को वो हलाल कहते या हराम कहते तो तुम इनकी बात मान लेते थे? अदी कहने लगे, हाँ ये तो था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही रब बनाना है, और ये तिरमिज़ी की हदीस है। मज़ीद इस आयत में मुसलमानों को तंबीह की जा रही है कि वो यहूदियों की तरह इस तरह गुमराह कुन और शिर्क में मुब्तला होने वाली चालों में ना आए, और अगर उन्होंने यहूद का कहा माना तो वो भी मुशरिक बन जाएंगे। आयत नंबर 122। अवमन काना मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नासी कमम मसलहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा कज़ालिका ज़ुय्यिनु लिलकाफ़िरीना मा कानू यअमलून। भला वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने इसे ज़िंदा किया और इसको रोशनी अता की जिसकी मदद से वो लोगों में ज़िंदगी बसर कर रहा है। इस शख्स जैसा हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ है और इससे निकलने की कोई सूरत ना है।
کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک کافر اور ایک ایماندار کی مثال بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردے سے مراد وہ مردہ ہے جو روحانی طور پر مردہ ہے، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا پھر اسلام لے آیا، اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر وہ اسی روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص کفر و شرک اور جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور اسے ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں مل رہی۔ تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں یا ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اور نکلنے کی راہ اس لیے نہیں ملتی کہ انہیں تاریکیوں میں روشنی معلوم ہو جاتی ہے اور ان کے برے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آراستہ کر کے ان کو دکھا دیتے ہیں، انہیں پھر بدکاری میں بھی مزہ آنے لگتا ہے اور اپنی ہر حماقت کو وہ بغیر تحقیق کے بہت ہی زیادہ اچھا عمل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کفار کے جو مکر و فریب ہے وہ انہی پر الٹ کر پڑتے رہے، یعنی جس طرح مکہ کے قریشی سردار مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں اور مکر و فریب کر رہے ہیں، تو یہ بات صرف مکہ کے سرداروں تک ہی مخصوص نہیں تھی بلکہ ہر بستی کے سرداروں کا یہی حال تھا۔ جو لوگ حق کے راستے کی تلاش میں نکلتے یا حق کو تسلیم کرنے بیٹھتے، ان کی کوشش ہوتی کہ مکر و فریب سے انہیں حق سے دور ہی رکھا جائے، کسی نہ کسی طرح یہ لوگ حق کی طرف نہ آئیں، جیسے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دے کر کہہ دیا تھا کہ یہ تو صریح جادو ہے اور اس کا مقصد حکومت پر قبضہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے مکر و فریب یہ چاہیں کر کے دکھا دیں، آخر خود ہی اپنی چالوں میں پھنس جائیں گے، مگر اس وقت انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آیت نمبر 124 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی کچھ نہ دکھا دیا جائے یا ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی کہ نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کی ایک بہت کامن اگزامپل ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ دیکھنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ صاف جادو ہے، یہ ان کی ہٹ درمی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی طرح ہم پر فرشتہ نازل ہو اور جو رسولوں کو جو کتاب اور حکمت اور نبوت دی گئی ہے، یہ چیزیں جب تک ہمیں میسر نہ ہو ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ حالانکہ وحی کا بھار جو ہے، وحی کا وزن جو ہے ہر انسان اٹھانے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ یہ استطاعت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے قلوب میں ہی پیدائش سے ہی رکھ دیتا ہے اور یہ صرف اللہ کے دین اور فضل کی نشاندہی کرتی ہے۔ محنت، مشقت، ریاستوں سے حاصل نہیں ہوتی یہ چیز، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسانوں میں کون نبوت کا جو ذمہ داری ہے وہ اٹھانے کے قابل ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی تکبر اور سرکشی کی بنا پر کر رہے ہیں، اور حق کے راستے میں یہ جو اپنے مکر و فریب کے جالے انہوں نے بچھا رکھے ہیں، ان کی پاداش میں انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 125 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ
یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے تو اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں پہ سینہ کھول دینے سے مراد ہے کہ سچے دل سے، کھلے دل سے اسلام کی دعوت کو قبول کر لینا، اس کی حقانیت پر مکمل طور پر مطمئن ہو جانا، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رکھنا۔ اور سینے میں گھٹن پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سنتے ہی اس کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی دعوت کو سمجھنے اور اس پہ غور کرنے کی اس کی کوشش ہی نہیں ہوتی، اس کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے رویے میں یہ گھٹن دم بدم بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ حق اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اسے اسلام کی کامیابی سے اتنی کوفت ہوتی ہے جیسے وہ بمشکل کسی پہاڑی کی بلندی یا چوٹی پر چڑھ رہا ہو، اور سانس پھولنے کے باوجود وہ بلندی پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر رجس کا ترجمہ شیطان سے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایسے شخص پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسے ایمان لانے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ نیز رجس کا معنی ناپاکی بھی ہے اور عذاب بھی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔